حضرات، سورۃ النحل چودھویں پارے دی 2 آیات خطبہ مسنونہ اندر پڑھیا۔ سب تو پہلے پوری جماعت سے تعزیت کرتا ہوں۔ استاذ الوفاظ، استاذ المکرم حضرت مولانا حافظ نادر شاہ صاحب، ان للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر بل تعتصم ان للہ ما اخذ له وله ما آتى ان للہ ما اخذ، جو اس نے لے لیا وہ اسی کا تھا، جو کچھ اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد کہی سی کہ اے ابراہیم، تیری جدائی یقیناً آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ کہوں گا جس پر میرا اللہ راضی ہو۔ تعزیتی کلمات کے بعد جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، نیک عمل کے ساتھ شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ایماندار ہو، کیونکہ نیک اعمال کفار بھی کر دیں۔ مہمان نوازی، لوگوں کی خدمت، علاج معالجہ، یہ ساری چیزیں کفار بھی کر دیں، لیکن اللہ نے اس آیت مبارکہ اندر شرط رکھی ہے کہ مرد ہوئے یا عورت نیک عمل کرے، لیکن شرط کی ہے کہ وہ ہوا مومن، کافر نہ ہو، ایماندار ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ان نیک اعمال دی برکت نال اس بات دی اللہ فرماتے نے کہ مینوں قسم ہے کہ ایسے شخص نو اسی پاکیزہ زندگی عطا کرا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس بات کی بھی قسم ہے
کہ اسی اس نو ضرور اسنا دے اعمال دا بدلہ دیا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اجر انہاں دے اعمال دا اسی عطا کرا۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی اللہ عطا کرے۔ زندہ تے سارے ہی نے، انسان بھی زندہ ہے، حیوان بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے، نیک بھی زندہ ہے، بد بھی زندہ ہے، لیکن زندگی اندر فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی زندگی دیاں گے اس شخص نو پاکیزہ طیبہ۔ حیاتاً طیبہ کیوں گی؟ اس دے بارے محدثین کرام دے بہت سارے اقوال موجود۔ ایک تے ہے کہ دنیا پاکیزہ زندگی عطا کرا، اور دوسرا معنی ہے کہ اسی اس نو قبر دی پاکیزہ زندگی عطا کرا، اور تیسرا معنی ہے کہ قیامت والے دن اٹھن تو لے کے جنت داخلے تک پاکیزہ زندگی عطا کرا۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ ہر بندے دی خواہش ہوتی کہ مینوں زندگی پاکیزہ ملے۔ اس زندگی نو حاصل کرن لئی وہ مال بھی حاصل کرتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو جائے، کیونکہ مال کے ذریعے انسان کی زندگی آسان ہوتی۔ طیبہ دا معنی پاکیزہ بھی ہوتا ہے، دا معنی آسانی بھی ہوتی ہے، دکھ تکلیف پریشانی تو دور وہ زندگی۔ تو مال کے ذریعے وہ پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عیش والی، عشرت والی، آسانی والی زندگی وہ سمجھتا ہے کہ مینوں حیات طیبہ نصیب ہو۔ پھر وہ دنیا سیر و تفریح کرتا ہے، اور اس نو بھی وہ آتا ہے کہ مینوں بڑا سکھ ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، کیوں میں جس وقت جدھر چاہواں جا سکتا۔ پھر وہ شادی نکاح کرتا ہے، یعنی وہ سارے ذرائع استعمال کرتا ہے جہدے نال وہ اپنی زندگی نو انجوائے کرتا ہے، زندگی نو آسان اور طیبہ سمجھ۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جنیاں بھی صورتاں نے یہ حیات طیبہ نال کوئی تعلق۔ رب دا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے نو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ اس دا ایک قانون ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، کہ وہ اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرتا۔ اس نے قسم اٹھائی، ایک گل تے میں قسم چک لاں، تسی قسم چک لو، ساڑی انتہا قسم ہوندی۔ کوئی بھی گل ہوئے تے اسی آنا یار اسی تاں مندے ہاں جو اس گل تے قسم دے۔ جدو قسم ہو جائے اس ویلے بندہ خاموش ہو جائے، بھاویں وہ بندہ سچا ہی ہوئے تے قسم چکن والا جھوٹا ہی کیوں نہ ہوئے، لیکن قسم تو بعد بندہ چپ ہو جائے۔ ایک حدیث بھی ہے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ویکھیا ایک بندہ چوری کر رہا ہے، ویکھیا کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے معصوم اپنی اکھاں نال بندے نو چوری کردے ویکھیا، آپ کی عدالت ہی پیش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تو چوری کی تھی،
اس نے کہا مینوں اللہ دی قسم ہے میں چوری نہیں کی تھی. حالانکہ ویخ رہے نے پیغمبر گواہ پیغمبر نے. جو ہی اس نے قسم اٹھائی عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو کے چپ کر کے کچھ دیر بعد بولے, فرمایا میری آنکھ نو غلطی لگی, قسم نو تسلیم کر لیا باویں چکن والا جھوٹا سی. نبی علیہ السلام کی بعثت تو پہلے بھی ایک قتل دے بارے قسم اٹھوائی گئی. ایک نئی قبیلے دے 50 افراد نے چنیدہ پورے قبیلے چو چنے ہوئے 50 لوگوں نے قسم اٹھائی. صرف حدیث پاک صحیح بخاری چاہتا ہے کہ 50 وچوں 2 بندے آگے مقتول پارٹی نو مل گئے کہ ساڑا نام قسم دے چھے, لیکن سانو اس مسئلے شک اسی قسم نہیں چکتے. ایک بندے دی جتنی دیت بن دی ساڑے کو دیت دا حصہ لے لو لیکن قسم نہ چکواؤ. وہ مان گئے دیت دے بیٹھے, لیکن 48 بندیاں نے قسم چکی بیت اللہ داخل ہو کے جھوٹی قسم. صحیح البخاری چاہتا ہے کہ 1 سال تو پہلے 48 دے 48 ہی بندے مر گئے. اتنا گناہ جھوٹی قسم اٹھا. جدوں کوئی عام آدمی قسم چکے تو سانو یقین ہو جاتا. ذرا سوچو جدوں اللہ خود قسم چکے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ فرماتا ہے من قسم ہے میں ضرور وعدہ کرنا جے تسی نیک عمل کرو گے میں تو دنیا تو لے کے جنت دے داخلے تک پاکیزہ زندگی عطا کروں. دنیا بھی پاکیزہ زندگی اور قبر بھی پاکیزہ زندگی. موت تے ساڑے نہیں, دکھ تکلیف ساڑے نہیں. کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا غم اس دی اولاد نو اس دے متعلقین نو یا شاگرداں نو روحانی اولاد نو غم ہوتا ہے, لیکن مرنے والے نو اللہ ہمیشہ دی پاکیزہ زندگی عطا کر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیڑی بات کہی سی حضور دی وفات تو بعد کہ محبوب جی ابا جی بابا جی تساں اللہ دی آواز تے لبیک کہہ کے جا جنت تے ٹھہرے ہو. تساں سارے دکھ تے تکلیفاں تے پریشانیاں مک گئیاں. جدو سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں اپنے باپ دی بیماری اور تکلیف دی شدت ویکھ کے, بخار دی اتنی شدت سی, امی عائشہ فرماندے ہیں اس تو بعد جدو میں حضور دی بخار دی شدت سختی ویکھی ہے نا اس تو بعد میں کسی دے بخار دا کدے بھی پریشانی نہیں ہوئی, اتنی شدت. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نو ویکھیا تے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو, آج تیرے ابے دے سارے دکھ مک جان. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پاکیزہ زندگی اللہ عطا کرتا ہے. بلکہ بعد محدثین صحت دا مصداق صرف قبر دی کیفیت. قبر اسی زہر نو ویکھنے کہ قبر دی حالت جگہ اچھی ہوئے, جگہ معیاری ہوئے, صاف ستھری جگہ ہوئے, قبر نہیں. لیکن اسلام وچ قبر دا معیار زہر نال نہیں اندر نال. قبر نہ بھی ہوئے, قبر کیسی ہوئے, جس جگہ بھی ہوئے
لیکن مومن واسطے قبر ایسی پکیزہ زندگی ہے جس زندگی دا دنیاوی زندگی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنت یہ کھڑکیاں کھلیا، جنت کا بستر بچھا دیتا گیا۔ ذرا اس روایت علیہ ذرا غور کرو، جب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو رہا ہے، سکرات لگی ہوئی سی، تے کول امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹی رو رہی ہے، اکھا چو آنسو گر رہا ہے۔ تو پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بابا جی تسی دنیا تو جا رہے ہو تے گارج تے پیسہ بھی کوئی نہیں، تے کفن خریدن جوگا تے کفن پان جوگا کپڑا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا یہ دے چرونا نہیں کیڑی گل، میری یہ 2 چادراں دھو کے صاف پئیاں نے، انہیں میں نے غسل دے دینا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جے میرے اعمال چنگے ہوئے تے اللہ جنت دا بستر لگا دینا، تے جے اعمال برے ہوئے تے چادر تے کفن کی کرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ دا وعدہ ہے اعمال صالح تسی کرو، ایمان تہاڈا صحیح ہوئے، میں تانوں پاکیزہ زندگی دا قسم دینا، رب فرماتا گارنٹی دینا، ضمانت دینا، قسم دینا، ضرور پاکیزہ زندگی عطا کرا۔ اور یاد رکھیں ہر شے نو حاصل کر لی، کچھ اسباب اور ذرائع، کوئی شے ایسی نہیں جو اسباب اور ذرائع تو بغیر بندہ حاصل کرے۔ اے مسجد بنانا چاہو، یہ دے واسطے اسباب نہ ہون تو نہیں بن سکتی۔ کوئی بندہ اولاد اللہ کو حاصل کرنا چاہے اور ساری زندگی دعا کرتا رہے، شادی نہ کرے کہ یا اللہ اولاد دے، تو یقیناً اولاد نہیں ہوئی۔ وہ دے ذرائع نے، اسباب نے، پاکیزہ زندگی حاصل کر لی، اس نے بھی کچھ اسباب اور ذرائع، فطرت بھی یہی گل کہہ، عقل بھی یہی کہہ، قرآن اور حدیث بھی یہی ہے کہ پاکیزہ زندگی دے حصول لئی جو اسباب و ذرائع نے انہاں نو اختیار کرنا ضروری۔ صرف بندہ کہے کہ من پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے، بھائی پاکیزہ زندگی مال کا نام نہیں، پاکیزہ زندگی سیر و سیاحت کا نام نہیں، پاکیزہ زندگی شادی بیاہ اور تسکین کا نام نہیں۔ پاکیزہ زندگی جس نو قرآن دے بیان فرمایا اس دے اسباب اور ذرائع کی نے جدے ذریعے ایک گل کہی جا سکے کہ اس بندے نو اللہ نے دنیا ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، حیاتاً طیبہ۔ جے ایک گل غور کرو تو بات تو سمجھنا آسانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دیاں بیویاں امہات المومنین، انہاں دا لقب کی ازواج مطہرات، طیبات، الطیبات للطیبین، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی۔ نبی علیہ السلام اعمال چونکہ کامل سن، زندگی کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے دنیا جو چیز عطا کیتی ہے وہ طیب ہے۔ سانو جنت جی پر قرآن نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، کہ توانو جنت جس بیویاں لبسن مطہرہ، تو رسول اللہ نے فرمایا توڑیاں بیویاں نو دنیا جی ایسا مطہرہ بنا دے، کیونکہ گناہ کوئی معصوم، بیویاں مطہرات، صحابہ کرام مطہرین، جماعت مطہرین، اہل بیت اسام وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ ساری چیزاں حضور نو دنیا کیوں نصیب ہو یادے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، ایمانج بھی کامل، اعمالج بھی کامل، نتیجہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
حیات طیبہ میری اور تمہاری خواہش ہے، لیکن نصیب کیویں ہوئے گی؟ اس نے اسباب اور ذرائع کی نے۔ پہلا سبب غور کیجئے، ایمان باللہ تو بغیر پاکیزہ زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا ایمان باللہ ہو، اللہ پر ایمان اور کامل ایمان۔ ساڑھا ایمان اللہ پر ہے کہ اللہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ایمان۔ ایمان باللہ، ایمان اللہ کی ذات پر، صفات پر، اور کامل ترین ایمان ہو۔ جو ایمان باللہ کے بغیر تو انہوں کسی صورت حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور سن حدیث صحیح البخاری راستے تے ویکھیا ایک بکریاں دا چھیڑو چرواہا بکریاں چرا رہے۔ آپ رک گئے اور ساتھی نے کیا بے اس چرواہے نو بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا کہ اسی ایسے سفر حصہ تھوڑی دیر لی اسی رکے اسا اپنا کھانا گھروں بنوا کے لے آندا سی، تے تینوں ویکھیا بکریاں چرا رہے ہیں تے تو ساڈے نال آ کے کھانا کھا لے۔ تے پتہ چروایا کی آندا ہے کہ میں روزہ رکھے ہوئے، ماہ رمضان نہیں، ماہ رمضان ہوئے تے ابن عمر نو بھی روزہ ہوئے، نفلی روزہ، جنگل، پہاڑ، گرمی، بکریاں دا چروایا اور روزہ۔ کہنے لگے چلو جے تسا روزہ رکھیا تے اسی اتھے تھوڑا آرام کرنا، تے ایک بکری تسی سانو اپنی ریوڑ چو ویچو، اسی انہوں خریدنے ذبح کرنے، تے تینوں اسی گوشت بھی دیاں گے افطاری لے، اس طرح کر۔ پتہ چروایا کیا اپنی ذرا گربانی سارے جانگیا، چروایا اندر ہے بکریاں میریاں تے نہیں، بکریاں تے میرے مالک دیا، چران واسطے بھیجے انہیں ویچن لی نہیں بھیجے، ویچن دا اختیار نہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے چروائے اینیاں سینکڑوں بکریاں نے، ایک آدھ بکری دے بارے دے شام نو مقول عذر بہانہ ہو سکتا ہے کہ ڈگ گئی سی تے مر گئی سی، کتے اڑ گئی ہوئے کسی جھاڑی نال اڑ گئی ہوئے گی، کوئی جانور کوئی درندہ انہوں لے گیا ہوئے گا، لہذا مقول تو گل کر سکنا ہے، لہذا تو انج کر کہ اے بکری ویچ، تے مالک نو ایک بہانہ بنا چھٹ۔ تے مالک جدو چروایا نے گل سنی ہے نا، ابن عمر دے کول کھڑائی تے پیچھا دے منہ کر کے دوڑ پیا ہے، ابن عمر نو چھوڑ دیتا ہے تے پیچھا نو دوڑے ہے تے نالے زبان چکئی جاندہ ہے این اللہ، این اللہ، جے مالک نو تے میں بہانہ بنا لے سا اللہ کتھے؟ اللہ ویکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایمان، اللہ کی ذات اور صفات پر ساڑھا کامل یقین ہی نہیں۔ تھاندار تو سن پورا یقین، اگر وہ تھاندار ہے تو تھانے اے کام کر سکتا۔ سن عہدے دا پتہ ہے یہ ڈی ایس پی ہے، یہ کو لے اختیار ہے، اے ڈی پی او یہ کو لے اختیار ہے، ڈی سی او یہ کو لے اختیار ہے، وہ اے کر سکتا ہے کر سکتا۔ تو جدو اللہ قادر ہے تو پھر ایمان کامل ہوئے کہ وہ قادر ہے تو وہ قادر ہے، یقین ہوئے کہ وہ رزاق اور رازق ہے، پھر حرام خوری کیوں؟ ایمان باللہ جو ہے، رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، رازق بھی اللہ ہے تو رزاق بھی اللہ ہے۔ اور محدثین نے دو لفظ فرق واضح کیتا ہے، رازق انہوں آندن جہدے کو منگیے تے رزق دے وے، رزاق وہ آندن جڑا آپ خیال رکھے کہ میرے بندے نو اتے رزق چاہیے ہے۔
رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. پھر ایمان باللہ دی کیفیت تے اتے غور کیجئے. ایک آیت تو سنانا، سورۃ الانبیاء دی آیت نمبر 10. اس آیت تے تساں آخر تک غور کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. وہ کتاب کیڑی؟ اللہ نے کیڑی کتاب نازل کی تھی؟ قرآن. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے. یہ اس آیت میں تجھے سمجھ جاؤ نا تے پورا پنڈ سمجھو کہ بدل جائے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے. یا اللہ یہ تو سمجھے کہ بسار تساں ساڑھے کتاب نازل کی تھی. وہ دے وچ کی ہے؟ فرمایا فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. اسی سمجھنا میں قرآن آدم علیہ السلام دا ذکر ہے. سنتے رہے ہیں نا ساری زندگی آدم علیہ السلام دے واقعات. سانو دسیا گیا کہ قرآن نوح علیہ السلام دا واقعہ ہے. سانو دسیا گیا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ہے. سن سنایا گیا قرآن موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ہے. سن دسیا گیا قرآن ذوالقرنین تے یاجوج ماجوج دی قوم دا واقعہ ہے. سن دسیا گیا قرآن سینا خضر تے اصحاب کاف دا واقعہ ہے. سانو دسیا گیا قرآن صالح علیہ السلام تے ہود علیہ السلام دے واقعات ہیں. سانو دسیا گیا سیدہ مریم دا ذکر قرآن. سانو دسیا گیا قرآن دے اندر جناب انبیاء اولیاء فلاں فلاں ہستی شخصیت ذکر موجود ہے. ساری حقیقت کوئی شک نہیں. لیکن جڑی آیت میں پڑھی ہے رب آندا فی ذکرکم، جنہ دا ذکر تسی سوچ رہے ہو انہ دا ذکر بھی ہے. لیکن قرآن جڑا سوچ رہے ہیں تیرا اپنا بھی ذکر ہے. فی ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں. جڑے میری گل سن رہے ہو ہر بندہ اس گل تے غور کرے کہ اللہ نے او دا اپنا ذکر قرآن اس کیتا. فی ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں. بھائی کسی دا خط آوے تے پورا گھر بہ کے سن رہے ہوئے تے پھر جے دا وچ ذکر نہ ہوئے آندا میرے تے یاد ہی نہیں اس کیتا. میرا تے بھی ذکر ہی کوئی نہیں، میرا تے وچ نا ہی کوئی نہیں، میں پھر انہوں بھول گیا، میں انہوں یاد ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے ساری دنیا کے لوگوں قرآن کھولو، میں نے اپنی ذات دی قسم ہے جیڑا کھولے گا او دا اپنا ذکر قرآن چوئے. فی ذکرکم، تمہارا ہے ذکر اس میں. افلا تاقلون، اب تو اٹھ عقل کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں. قرآن میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے. ہن جڑی میں دعوت فکر دینا چاہنا کہ تساں جمعے تو بعد سوچنا ہے کہ میرا ذکر کیڑے پارے چھے. پوچھو نہ جا کے بچیاں کو لو بسورۃ القاف، کاف والے غار والے واقعے وہ کیڑے سے پارے جنہوں دا ذکر ہے تو انہوں دسے سن باؤ 15ویں 16ویں ذکر آن. بھئی خضر علیہ السلام دا واقعہ وہ کتے بھائی استاد جی 15ویں 16ویں. اور سورہ مریم دا ذکر ہے کیڑے پارے جی 16ویں پارے چھ. تسی اپنا توڑا ذکر کیڑے پارے چھے. قرآن جا کے کھولو تے پڑھے آجے بات توڑا ذکر کتھے کیڑے پارے چھے. جے توڑے نمازی ہو تے توڑا ذکر قرآن چھے. روزہ رکھ دے ہو تو ذکر قرآن چھے. تہجد پڑھ دے ہو تو توڑا ذکر قرآن چھے. یہ حج کیتا ہویا ہے تو ذکر حاجی صاحب دا قرآن چھے. جی عمرہ کیتا جے تو توڑا ذکر قرآن چھے. جی شراب پیندے ہو تو توڑا ذکر لبو نا با کتے ذکر ہے توڑا. بدکار ہو تو توڑا ذکر قرآن چھے. قاتل ہو تو توڑا ذکر قرآن چھے. مقتول ہو تو ذکر قرآن چھے.
خیانت کرتے ہو تو ذکر قرآن چ، جھوٹ بولتے ہو تو تھوڑا ذکر قرآن چ، پڑھو تھوڑا کیڑے سپاری ذکر ہے، اپنا ذکر لپو، بس تہانوں رب نے یاد کیتا ہے عرش تے تھوڑا ذکر کیڑے پارے چ کیتا ہے، جوا کھیڑتے ہو تو تھوڑا ذکر قرآن چ، بینک پیسے جمع کرا کے فکس تے مہانہ سود لیندے ہو تو قرآن دا بھریا پیا ذکر نال، تھوڑا ذکر ہے قرآن چ، جوا کھیلتے ہو تو ذکر قرآن چ، حرام کھاندے ہو تو ذکر قرآن چ، دیاں بہنوں دا حق کھادا ہویا جی تو تھوڑا سپیشل پورے اللہ نے قرآن بڑی تفصیل نال تھوڑا ذکر کیتا ہے، پڑھو، والدین دے گستاخ ہو تو ذکر قرآن چ، برادری نے حق کھادی ودے ہو تو ذکر قرآن چ، جھوٹ بولتے ہو تو تھوڑا تو ذکر فی ذکرکم، اپنا ذکر لپو، تسی دوجے دے ذکر نو چھیڑ کے بیٹھ، اپنا ذکر تلاش کرو کہ میرا ذکر کہاں ہے، کس پارے چھے تے کیڑی آیت ہے، قرآن چ ہے نا، وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گیا ہے جنگ تبوک وچ، غزوہ تبوک وچ، سورۃ التوبہ 10ویں پارے 11ویں پارے، تو پھر جدوں واپس آئے حضور تے انہاں کے اپنے عذر پیش کیتے، تو پھر نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیتا، تے 50 دن بعد انہاں دی توبہ نازل ہوئی، تے اللہ نے قرآن فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، ان وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے، جدوں اترے صحابہ اس آیت تے ہوندا تے کم جاندے آئے میرے بارے، یہ میرے بارے، یہ میرے بارے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دوسروں کے ذکر پڑھنے والوں اپنا ذکر پڑھو، لبو قرآن تو اڈوں اللہ نے کیویں یاد کیتا ہے، کس حال چو، عورت ہے بے پردہ ہے تو ذکر تو سپیشل قرآن چ، حیا ہے تو ذکر قرآن چ، جے من عاملہ صالحن ہے تو ذکر قرآن چ، جے برے اعمال نے تو ذکر تہاڈا ذکر ہے قرآن چ، جے جنتی ہو تو تہاڈا ذکر قرآن چ، جے جہنمی ہو تو پوری خوراک تے پورے پروٹوکول دا ذکر قرآن چ، کافر ہو تو ذکر قرآن چ، مومن ہو تو ذکر قرآن چ، متکبر ہو تو ذکر قرآن چ، اور جیڑی توڑی بری یا چنگی خوبی موجود ہے توڑے اچ، او دا ذکر تے فی ہے ذکرکم، اللہ فرماتا میں کتاب توہاڈے واسطے نازل کیتی ہے، او دے ذکر بھی توہاڈا کیتا ہے، اپنا ذکر پڑھو، ایمان ایسا ہوئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بالکل چھوٹا جا قد آئی، تے پنڈلیاں انہاں دیاں بریک آئی کہ حضور لئی ایک درخت تے چڑھے مسواک توڑن لئی کٹن لئی، تے ہوا آئی تے پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا تے صحابہ ہس پے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہسے کیوں یا رسول اللہ، پنڈلیاں ویکھو عبداللہ ابن مسعود دیاں، فرمایا ہون نہ ویکھو قیامت نو ویکھیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا قیامت نو وکھیائے نہ پنڈلیاں نو جدوں تولیاں جا سن، اے اوت پہاڑ نالوں ودنی ہو سن، جسامت نہ ویکھ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انبیاء تو بعد ساری انسانیت تو بہتر افضل و اولا نے، لیکن جسم اتنا کمزور، لمبا قد اور جسم کمزور کہ جدوں دھوتی بندے سن تو اتنا پیٹ اور لک پہ جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر وہ دھوتی رک جاتی، اوتا منن پھر تھلے ہو جائے، اوتا منن پھر تھلے ہو جائے۔ حضور نے حدیث پڑھی کہ جدی شلوار چادر ٹخنے تو نیچے گئی، اللہ سو رحمت ہی نظر نہ نہیں ویکھے گا، پورا مجمع چوپ پہ صدیق کھلو گئے، یا رسول اللہ میں کوشش کرتا رہنا لیکن میری چادر پھر بھی نیچے ہو جاندی ہے، میں دسو میرا کی بن سی، خوف، ڈر، اللہ کے سامنے پیشی،
یہ ایمان باللہ کی حقیقت. فرمایا یا رسول اللہ میرا کی بنے گا؟ فرمایا ابو بکر تو راضی رہو، چپ کر بہ جا، تو میری امت جو ہو جا بندہ ہے، تیری چادر جتھے بھی رہے تیرے تے وہ راضی، تجھ پر وہ راضی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں میری ہدایت دا سبب بکریاں دا چروایا سب، بکریاں چراندا سا. مینوں اللہ نے ہدایت پتہ کیویں دیتی؟ حضور تے صدیق آئے تے مینوں آواز دیتی، میں نہیں سی جان، سنیا ہویا سی، جاندا نہیں سا، پوری طرح پہچان نہیں سی. فرمان لگے یہ میرے محبوب ہے، میرے مرشد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہاں دا غلام ابو بکر، تے سانوں بھوک لگی ہے، دودھ دے سکنا ہے بکری دا دودھ. عبداللہ بن مسعود فرمان لگے بکریاں دا دودھ نہ ویچن دا اختیار ہے تے نہ کسی دین دا اختیار. مسلمان کوئی نہ آیا جے. اب مسلمانوں تہاڈا ذکر کیڑی آیت وچ ہے؟ ایمانداروں سوچو کہاں ہو تم، کہاں کھڑے ہو؟ فرمایا دودھ دینے کا اختیار نہیں ہے، مالک کے پوچھے بغیر نہیں دے سکتا. فرمایا پھر جیڑی بکری دودھ نہیں دیندی اگر وہ چو لوی ہے تن کوئی اعتراض؟ عبداللہ بن مسعود فرماندے میں چہرے والے ویکھاں میں چہرے سیانے لگ دن گل عجیب لگدی، پر دودھ دیندی نہیں، ایک لیلی جیڑی دودھ نو پہنچی نہیں، جیڑی سوئی نہیں، جنہیں دودھ دیتا نہیں، وہ دودھ کیویں دے گی؟ فرماندے نے جویں دی گل انہاں کیتی ایویں دی میں کر چھڈی، بچو لو. صدیق نے لیلی پھڑی، حضور کو لے گئے، حضور نے ہاتھ پھیریا، دودھ جاری ہو گیا. ابن مسعود فرماندے نے پھر دل وچ محبت وس گئی، پھر میں کیا ہون انہاں نال ہی رہنا ہے. ساری زندگی حضور دا لوٹا چکیا ہے تے حضور دے جوتے چکے، صاحب النعلین کیا جانا، حضور کے جوتے اٹھانے والے. حضور دا جوتا اٹھاون تے حضور دے نال ہی رون تے مسواک توڑ دے، حضور نہیں. تے کامل ایمان اس قدر. حدیث سن مسند احمد دے اندر صحیح حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رات نو میں مسجد نبوی نماز پڑھ رہا سا، نفل عبادت. رسول اللہ تشریف لے آئے تے نال ابو بکر بھی سن تے نال عمر بھی آئے. رات نو ہی چلدے آئے تے تینوں پیارے رل کے چلدے آئے. فرمایا آئے تے میں تشہد وچ بیٹھا نماز پڑھ کے تشہد وچ. جدوں مینوں رسول اللہ نے ویکھیا نا ہن تشہد وچ بہ گیا ہے، قیام کر بیٹھا ہے، رکوع کر بیٹھا ہے، سجدے کر بیٹھا ہے، اس ویلے دنیا ستی پئی ہے. عبداللہ ابن مسعود پہ نماز پڑھدا ہے. اصل نماز دا ویلے ہی ہوئے جس دا ایمان باللہ ہوئے، اس ویلے نماز دا ہی میدان. صلو باللیل والناس نیام. دنیا ستی ہوئے تے بندہ جاگدا ہوئے، کیونکہ نماز اللہ واسطے ہوندی. ہو سکتا ہے جمعہ سی کسی نے وکھان لی پڑھی، عام نماز کسی نے وکھان لی پڑھی ہے، رات کے کلے اٹھ کے اپنے کمرے پڑھنے، وہ نماز اللہ لی. فرماندے نے کہ میں رات نو اندھیرے چو نماز پڑھ رہا، رسول اللہ تشریف لے آئے، میں نو ویکھ کے جدوں میں تشہد میں بیٹھیا نا، دعا دا وقت ہوندا ہے نا تشہد، پھر نفلی عبادت تے تشہد جتنے مرضی دعا کرے. تو نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا، ویکھ کے فرمایا عبداللہ دعا کر، ہون دعا کر، ہون منگ، ویلے ہی منگن دا، ہون منگن دا ویلے ہی، ہون دعا کر، دعا دا ویلے ہی. تو میں محمد بار نماز تو گارنٹی دینا، منگ سے تے اللہ دے سی. مانگنے کا وقت ہے. ہن سانو اختیار لگ جائے منگن دا تے رسول اللہ گارنٹی دین، پھر زکی منگنا ہے. ساڈے کوئی بندہ نہیں جڑا آخرت منگے، جس منگنا ہے دنیا ہی منگنی ہے. جب اختیار لبیا ہے نا تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ایویں تو سانو ہو کے تشہد قادج بیٹھے تے بڑے پیار جدوں حضور دی آواز پہنچی
تے فرمایا اللہ وہ ایمان دے جڑا کدے ختم نہ ہوئے. اللہ وہ ایمان. کوئی پتہ نہیں بندہ سویرے مسلمان ہوئے تو شامی کافر ہو جائے. پڑھے لکھے کتنے جوان فتنے دے شکار ہیں. چنگے بلے اہل الحدیث اہل توحید فتنوں کے شکار. کوئی صحابہ کے بارے میں دل صاف نہیں، زبان صاف نہیں، کسی کا دل صاف نہیں، کسی کی زبان صاف نہیں، کہیں اور حدیث کے انکار، عملی انکار، حقیقی انکار، بے شمار فتن. جنادے کی آندو اللہ ومن احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان. کہ اللہ زندگی دے اسلام والی تے موت دے بھی ایمان. قابل رشک ہے موت ہمارے استاذ کی کہ فجر کی نماز خود پڑھائیں اور پھر موت آئے. یہ کسے دی جا کے اخیر چنگی ہوں دی. یہ ہر بندے دے واسطہ نہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ. اس پر 50 سال صفوں کے پر بیٹھ کے قرآن سے تعلق جوڑنے کا یہ صلہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تم نیک عمال کرو، تمہارا ایمان صحیح ہو، میں اللہ قسم دیتا ہوں دنیا ہی پکیزہ زندگی دے دیا. کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود دعا کر رہے ہیں تے حضور پیچھے بہ کے نا تے اوور جدو حضور نے اچھی فرمایا دعا کر، ابن مسعود فرماندے نے پھر میں بھی تھوڑا جا دعا نو جاہر کیتا، اچھا کیتا. میں کہ یا اللہ میں نے او ایمان دے جڑا ختم نہ ہو. تے حضور دے نال کون ہے؟ صدیق تے عمر. ابن مسعود مسجد نبی دور قادِ تشہد وچ اتحیات ہی بیٹھے. تے حضور پتہ کیا دے نال لیجیے صدیق تے عمر نو سنا کے آمین. دعا کیڑی پکیدہ ہو سی. دعا کرے ابن مسعود، آمین کہے محمد مصطفیٰ. حضور نے فرمایا آمین. عبداللہ ابن مسعود نے دوسری دعا فرمائی. فرمایا اللہ ایسی نعمت دے دنیا آخرت میں جو کبھی ختم نہ ہو. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. عقیدے کے بعد سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ عقیدہ اور ہوتا ہے ایمان اور ہوتا ہے. عقیدہ نیچے ہوتا ہے، ایمان اوپر ہوتا ہے. عقیدہ ایک جیسا رہتا ہے، ایمان کدے ودتا ہے کدے گھٹ. عقیدہ تو ایک ہے کہ اللہ ہے. عقیدہ تو ایک ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی. جو نہیں فرق سمجھ پائے انہوں نے یہ کہا کہ ایمان عقیدہ ایک ہے. ہمارے نزدیک عقیدہ اور ہے، ایمان اور ہے. عقیدہ ایک جیسا رہتا ہے اور اس پر بنیاد ہے، لیکن اس سب سے قیمتی چیز عقیدے کے بعد ایمان ہے، جو بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی. رسول اللہ کی فرمایا ہے جب کوئی آدمی مسلمان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کے باہر چلا جاتا. عقیدہ رہتا ہے، ایمان اندر نہیں رہتا. ایمان حیا کرتا. جب وہ زنا سے ہٹتا ہے پھر ایمان داخل واپس آتا. جب شرابی شراب پیتا ہے ایمان باہر نکل جاتا. جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے ایمان باہر چلا جاتا. ایمان 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 تو آج تک نظر نہیں آتا. ایمان تو قبر نظر آسی. تے ایمان قیامت نو تو انسان دی صورت تو لگے کہ چلتا نظر آسی. ایمان بہت بڑی شے ہے. سنیے حدیث پاک عبداللہ ابن مسعود کی دعا. فرمایا اللہ ایسی نعمت دے جس پر زوال نہ ہو. تیسری دعا تو بڑی پیاری دعا. اینو ایمان آدھے، اینو آخرت آدھے، اینو مومن آدھے. اے ہو جے مومن جنہوں اللہ پکیزہ زندگی عطا کر دے. تیسری دعا اے اللہ قیامت نو جنت دیویں تے ہمیشہ آنی دیویں تے حضور تے گوان دیویں. نبی پاک نے بھاؤلی جب پتہ کی فرمایا آمین آمین. دعا ہو گئی، رات گزر گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سویرے سویرے نماز تو بعد
میں رات نو ارادہ کر لیا سی سویرے جا کے عبداللہ بن مسعود نے سپیشل گھر جانا ہے تے گھر جا کے ایک خوشخبری دینی ہے. جدو رات دعا کر رہا سے آمین مصطفیٰ فرما رہا ہے سن تیرو مبارک ہوئے تیری دعا قبول ہو گئی. تو دعا کی تھی تے حضور نے آمین کہیے اے جا کے خوشخبری دینی. سینا عمر سوچ رہے ہیں تے دل میں پتہ کی خیال ہے آمین سنی رسول اللہ نے بھی ہے کہ وہ حضور نے خود کہی تے اے آمین سنی صدیق نے بھی ہے. او کہ دے صدیق نمبر نہ لے جان میں سب تو پہلے جا کے عبداللہ بن مسعود نے خوشخبری دینی ہے تے نال مبارک دینی. یہ مطلب حج سے آئے تو مبارک نماز کی مبارک جماعت کی مبارک نیک اعمال کی مبارک قرآن کے حفظ کی مبارک یہ ساری مبارک. سیدنا عمر فرماتے رات بڑی تڑپ کے گزاری کہ سویرے جانا ہے تے جا کے دعا دی خوشخبری دینی. فرماتے میں سویرے گیا دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا عبداللہ بن مسعود دروازے تے آئے. فرمایا کون؟ فرمایا عمر تنو مبارک ہوئے. جدو رات کو دعا کر رہا سے تے رسول اللہ آمین 3 باری فرما رہے سن آمین 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 تیری دعا قبول ہو گئی. تے میری خواہش ہی کہ میں سب تو پہلے آ کے تنو مبارک دیا. فرمایا تو بعد چاہے صدیق پہلے ہو گیا ہے. فرمایا آپ بعد میں آئے صدیق تو آپ سے پہلے ہو گیا ہے. صدیق ساری زندگی دوجے نمبر تے آئے نہیں جدو میں آئے پہلے نمبر تے آئے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً پاکیزہ زندگی کی اسباب پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان باللہ اور دوسرا سبب اتباع سنت کی پیروی. اے بڑا اوکھا مسئلہ ہے سنت کی پیروی غم میں خوشی میں دکھ میں ہر حال میں. بس اتباع کے والے سے صرف ایک بات سمجھا دیتا ہوں یہ پوائنٹ تو ذہن رکھو تو سمجھو کہ ہمارے مسلک کی دعوت نچوڑ مقصد آئی کہ جدو اسی نماز پڑھیے تکبیر تحریمہ کبھی امام آگے ہو ہم امام سے پہلے بھی نہیں جا سکتے اور امام تو لیٹ بھی زیادہ نہیں ہو سکتے. اس کی اتباع بغیر ہمارا گزارا نہیں. اس کے پیچھے چلنا ہے یہ اتباع. کیوں کہ ہم نماز میں اور ہماری نماز کا امام مصلی پہ کھڑا ہے تو جنہوں امام من لئیے پھر اس کی اقتداء ضروری ہے. بس یہی فرق ہے نماز کا امام ہمارا محلے کا ہمارا اپنا ہوتا ہے. بس ایک گلزے نے بٹھا لو حضور صرف نماز کے امام نہیں ساری زندگی کے امام ہیں. آپ آگے نہیں جا سکتے حضور سے اگے جاؤ گے تو بدعت پیچھے رہو گے تو فسق قدموں پہ قدم رکھو گے تو اتباع. جہاں حضور کے قدموں کے نشانات ریت دوتے چلیے نشانی پیران دے بن دے ان نقش قدم آن دے قدم کے نشانات پہ چلنا اتباع. حضور صرف نماز کے امام نہیں ساری زندگی کے امام. آگے نہیں آ سکتا آگے نہیں جا سکتے پیچھے نہیں رہ سکتے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ ہے نا کہ حضور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود آئے اور جہاں مسجد میں داخل ہونے والی جگہ وہاں کھڑے ہو اور صحابہ بھی کھڑے تھے تو عبداللہ بن مسعود نظر آ رہے تو خطبہ کھڑے ہو کے سننا منع ہے. کوئی بیماری تکلیف نہ ہوئے تو بیٹھنا ضروری ہے. حضور نے خطبہ دیتے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں جتھے ہو مسجد داخل اس تو تھوڑا جا پیچھے سا حضور دی آواز پہ میں اتنے بہ گیا. نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ آگے آ جا. اتنے پیچھے ہی بہ گئے جگہ آگے خالی آگے آ جا. یا رسول اللہ تہاڈی آواز کانی پے گی بہ جاؤ. وہ کوئی نہیں سی کیڑا بوے تے کیڑا کھلوے. جدوں حضور تہاڈی آواز آ گئی بہ جاؤ
اگے جان دا اختیار نہیں، کیونکہ حضور سفر کے بھی امام ہے، حضر کے بھی امام ہے، عقیدے کے بھی امام ہے، نماز کے بھی امام ہے، خوشی کے بھی امام ہے، غمی کے بھی امام ہے۔ اتباع رسول کے بغیر کبھی آپ کو حیات طیبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تیسرا سبب حیات طیبہ کے حصول لئی اتباع کے بعد قرآن سے محبت، قرآن سے محبت۔ ایک بات اسی حوالے سے کیا کہ قرآن نال کنی محبت کرنی، قرآن ایک شاید ہے ساڑھے کو جنہوں قرآن کیا جانا ہے، ادھر محبت انواع ہے، انواع محبت قرآن سے۔ رسول اللہ سے محبت قرآن و سنت کے تابع، غلو نہیں ہے۔ حضور سے محبت ہے، اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ وہ محبت جس کو عشق کہا جاتا ہے وہ صرف قرآن سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جتنی محبت کرو، ادھر محبت کیویں ہوئے گی؟ ایک تو دعا کرو کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ رسول اللہ دعا کر دے، ربیع قلبی، اللہ میرے دل کی قرآن کو بہار بنا دے، خزاں نہیں، سرما اور گرما نہیں، سارے موسم ختم، قرآن واسطے صرف موسم بہار، سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو، قرآن کے لیے آپ کا دل بہار ہو، نہ سردی کی پرواہ ہو، نہ گرمی کی پرواہ ہو، نہ کسی موسم کی پرواہ ہو، نہ کسی بندے کی پرواہ ہو، قرآن سے ایسا تعلق، انہوں نے وہ محبت آنا، عشق کی حد تک محبت قرآن سے۔ ایک تو دعا کرو کہ یا اللہ قرآن محبت دے دے، انہوں ساڑھا بہار دل دی بنا دے، اور دوسرا محدثین نے لکھا ہے وہ ساری آیات، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، نہ موبائل تو جان چھوٹتی ہے، موبائل تو پہلے سن اور کم تو جانے سے چھوٹتی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن دے وچ قرآن دی آیتاں، ایمان ہی تے قرآن برابر ہے، کلام اللہ ہونے چ بھی قرآن برابر ہے، لیکن کچھ آیتاں وچ شان وچ درجہ زیادہ ہے۔ تو کہو گے بھائی جدو قرآن ہے تے برابر ہے، کلام اللہ تے برابر نہیں، مضمون کے لحاظ سے قرآن کا درجہ آیات کا درجہ بڑھتا ہے۔ ایک قرآن کی صورت ہے تبت یدا ابی لہب، ایک صورت انا اعطیناک الکوثر، شب کس کی ہوگی؟ انا اعطیناک الکوثر۔ مضمون کی وجہ سے قرآن کی شان بڑھتی، آیات کی شان بڑھتی، صورتوں کی شان بڑھتی۔ تو قرآن کی وہ آیات لکھ کے کاپی میں اپنے پاس رکھو جنہاں نال دل وچ اللہ دا ڈر، خوف تے قرآن نال محبت پیدا ہو، ان کو بار بار پڑھو کبھی کبھی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ نبی علیہ السلام وادی نخلا اندر قرآن پڑھ رہا ہے، تے جنات اسمان تے جاندے آئے تے جانا بند ہو گیا، اتانو گئے تے ستارے توڑ توڑ کے مارے گئے۔ جن آئے سردار کو اسی اتانو چڑھنے آگوں سانو چڑھ نہیں دیتا جانا اسمان دی طرف۔ انہیں کیا پہلیاں کتاباں لکھے ہو آئی ایک نبی آنا ہے، تو جب انہیں آ جانا ہے ساڑھا آسمان تے چڑھنا بند ہونا ہے، لبو کہیں وہ نبی نہ آیا ہو۔ لب دے آئے مکے تو بار وادی نخلا کھجوران دے ایک وادی آئی، اتھے حضور فجر دی نماز قرآن پہ پڑھ دے۔ سورۃ الجن پڑھو، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ جنہوں نے کہا، رسول اللہ فرمایا قُلْ أُوحِيَ، فرما دیجئے میرے پیارے، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ رات کو جنوں کے گروہ نے میرا قرآن سنا ہے۔ بس سنتے ہی انہوں نے کہا
کہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان لائے۔ عجیب، ہم نے قرآن سنا ہے، ایک دفعہ سننے سے وہ ایمان لائے۔ اساں استاد جی کو 50 سال قرآن سنے، اپنی حالت دیکھو، شکل دیکھو، صورت دیکھو، کردار دیکھو۔ جنہ ہکو واری حضور کو سنے، پورے لشکر کا لشکر جنوں کا مسلمان ہو گئے۔ 7واں پارہ پڑھو، وَإِذَا سَمِعُوا۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری حضور کے پاس بیٹھے، حضور نے قرآن جو پڑھنا شروع کیتا ہے، تفیض من الدم، اللہ فرماندا ہے سارے پادریوں کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، ایمان لے آئے۔ نجاشی دے سامنے سیدنا علی دے بھائی جعفر طیار نے سورہ مریم دی ایک رکوع پڑھے آئی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تے بادشاہ رو پہ آئی، تے روندا روندا جدو سورہ مریم دی وہ آیات دی تلاوت ختم ہوئی نا، تے آندا کاش یہ نبی میرے سامنے ہوئے تے میں پیر دھوواں اس نبی دے جس دے سینے تے قرآن نازل ہوئے۔ قرآن سے محبت کے بغیر زندگی پکیدہ نہیں ہو سکتی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پہلا سب ایمان باللہ، دوسرا اتباع سنت، تیسرا قرآن سے محبت، اور چوتھا اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اتنا ذکر کریں کہ گالی توڑی زبان تے چڑھے ہی نہ، اتنا ذکر ہو۔ جی میں گال توڑی زبان تے آدم میری عادت بنی ہوئی ہے، بس میرے منہ چو نکل جاندی ہے، نہ نکلے منہ چو نکلے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے لفظ نے فرمایا خبردار، اور دنیا شائی کوئی نہیں جتنا دل مطمئن ہوئے سوائے اللہ کے ذکر کی، کوئی شاید نہیں۔ جدو میں دل میرا پریشان ہوتا ہے میں سگریٹ لا لینا، میں حقہ پین لگ پینا۔ جدو میرا دل پریشان ہوتا ہے ادو میں جناب گانا لا لینا، روح غذا، روح دی غذا جڑی جسم دی غذا تے روح دی غذا موسیقی ہے، لعنت ہے، تف ہے ایسی سوچ پر۔ ہمارے روح کی غذا، روح زمین سے نہیں آیا، آسمان سے آیا ہے، اس کی خوراک آسمان سے آئی ہے اور وہ قرآن ہے۔ جسم زمین سے بنا ہے، یہ خوراک بھی اللہ نے زمین سے اگائی، روٹی زمین سے، جسم کی خوراک، روح آسمان سے اور خوراک بھی آسمان سے، اور وہ قرآن ہے۔ لیکن اس ساتھ جو قرآن سننے سے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دل پتھر ہے، دل زخمی ہے، دل کالے ہے، دل سیاہ ہے، ایمان ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ایمانیات ہے کیا۔ اور آخری سبب جو ہے آج کی گفتگو کا، اللہ کے ذکر کے بعد اللہ پر توکل، اللہ کے سپرد کر۔ توکل کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھ پہ رحم کر کے مجھے معاف کر کے جنت دے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ۔ تو بتائیں خیال آوے نہ سمجھو۔ اس کی مثال محدثین نے بڑی ایک پیاری بیان فرمائی، وہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بندے نے مصیبت آ جائے نا، یا ایسا سمجھ لو اپنی زبان اپنے انداز کہ تمہیں پولیس کے دے اللہ نہ کرے کوئی پکڑ لوے، تو تہاڈا کوئی پولیس دا جڑا تمہیں پکڑن والا اس تو اتلا افسر تہاڈا واقف ہوئے، تو تہاڈا فوری ذہن کیوں کیڑا شے آندی ہے؟ وہی آندا ہے نا فوری، کہ کوئی گل نہیں، پھڑیا اے ایس آئی نے تے جڑا میرا ایس پی او میرا واقف ہے، انہوں فوری وہ ذہن میں آتا ہے کہ میرے تعلقات، میرا تعلق فلاں سے ہے، چھوٹ جاؤں گا۔ محدثین نے لکھا ہے جب دکھ آئے تو ذہن میں کوئی نہ آئے سوائے اللہ کے، کہ میرا اس سے تعلق ہے، وہ با اختیار ہے، قادر ہے، مجھے چھڑانے پر قادر ہے، مجھے چھوڑنے پر قادر ہے۔ جے تیرے ذہن میں فوری اللہ آ جائے سمجھے کہ تم متوکل، تو یہ فوری ذہن چاہے انہوں پیسے دے کے چھڑاوا جان، فلاں بندے نے فون کرا، فلاں کرا، فلاں کرا، فلاں کرا، یہ اسباب یہ ذرائع سارے ٹھیک ہے،
جو تمہارے ذہن میں فوری آئے بس حدیث پڑھتا ہو. نبی علیہ بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری اندر حضور ایک درخت دے تھلے تلوار ایک درخت نہ لٹکائیے تے حضور تھلے آرام کرنے لگے. صحابہ قریب قریب کے کراندے آسے پاس چھوٹے چھوٹے درخت سن انہوں نے چھایا تلے کوئی دو کوئی چار کوئی ادھر بکھر گئے. حضور واسطے ایک کونا درخت خالی کر دیتا. حضور ادھر تھلے لیٹ گئے. سفر آئی تو ادھر تلوار جہاد دا سفر ہے. حضور نے تلوار ادھر درخت نہ لٹکائی تے ادھروں ایک مشرک گزردا پیا انہیں ویکھیا سارے سو رہے. حضور دے درخت دے کول آ کے حضور دی تلوار تو لا کے تے حضور نو جگا کے تلوار این نیام چو باہر کٹ کے حضور ہوتے تلوار تان کے آندہ ہے 10 اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینو کون بچائے گا مجھ سے. حضور کہہ سکتے ہیں صحابہ کہاں سوئے ہوئے اٹھو نکلو آؤ مجھے یہ جناب کافر قریب آ گیا. نہیں. جب اس نے کہا تجھے کون بچائے گا کھولیے بخاری. حضور فرمایا اللہ اللہ جس سے تعلق ہو سب سے زیادہ اور پھر وہ قادر بھی ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا کر گزرے کام. مسجد آپ نے مثلا بنانی ہے 2 کروڑ چاہیے 4 کروڑ گرا کے شروع کر دیں. اس توکل کس پہ؟ اللہ. مثلا مثال دے رہا ہوں دین کے لیے کچھ کرنا کر گزرے. اللہ اسباب پیدا کرتا کر گزرے. جو بندہ سوچے وہ آئے گا تو کروں گا یہ ہوگا تو کروں گا باؤ کچھ نہیں کر سکتا. حضور نے پہلے دن کی فرمائی کوئی صفحہ پاڑی دے چاڑ کے او مکے والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو محمد گرنٹی دینا. عرب دے بادشاہ بھی تسی ہو سو عجم دے بادشاہ بھی تسی ہو سو. پر جنہ پڑھے ہے پوچھو امیر معاویہ کو شام کی جا کے حاکم بنے ہیں یا نہیں. پوچھئے عمر سے جا کے ایران فتح نہیں کیا. جو حضور نے اعلان کیتا ہے ایک فوجی ایک صحابی نال کون آئی مال کون آئی اسباب کون آئے دستے کون آئے فوج کون آئی ہتھیار کون آئی. حضور نے پہلے دن فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ سو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین اگر مومن ہو غالب تم ہی آؤ. جاؤ اس آیت کی تشریح میں سن لو ایمان توڑا ٹھیک ہوئے تو غالب تسی ہو سارا پڑھو. یہاں لکھا ہے محدثین نے اسی قرآن پڑھیے تو سمجھ آئے تفسیر پڑھیے سمجھ آئے. محدثین نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم مومن ہیں پھر ہم شکست کیوں کھاتے. لکھا ہے کہ جہاں بھی اہل ایمان کو شکست ہوئی ہے وہاں کسی نہ کسی خطا قصور کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقص ہوا ہے تو اللہ نے شکست دی. جب نقص نہیں ہے کامیابی ہے. تبوک میں کامیابی ہے بدر میں کامیابی ہے خندق میں کامیابی ہے عہد میں فتح ہو کی شکست کیوں ہوئی. حضور نے فرمایا تھا صحابہ کھڑے رہنا نیچے نہیں آنا میری بات مانتے رہنا نیچے نہیں آنا. ہم شہید ہو جائیں تو سا نیچے نہیں آنا. پرندے ہمارے گوشت اچک کے لے جائیں بوٹیاں بوٹیاں لے کے اڑ رہے ہوں تو سا نیچے نہیں آنا. صحابہ نیچے آ گئے آواز آئی کمی آ گئی پھر آ رہی شکست. جب کمی اور شکست ہوتی بھائی سنو نماز دے باوجود روزے دے باوجود عقیدے دے باوجود ساڑھے دے دکھ تے مصیبتہ پریشانیاں کیوں آتی ہے. محدثین لکھا ہے وہ نماز میں بھی کہیں خطا ہے وہ تیرے عقیدے میں کہیں خطا ہے. اپنے گناہوں پر غور کر تیرا ذکر کر فی ذکرکم کمی دور کر. اللہ شکست کو بھی فتح میں تبدیل کرے. فرمایا مجھے اللہ بچائے گا اللہ بچائے. تلوار ود کافر دے ہتھ چوں انج کمیاں ہاتھ تلوار تھلے ڈگ گئی. حضور نے تلوار چوک کے حضور نے فرمایا ہون دس تینوں کون بچائے گا. کہندے یا رسول اللہ تسی بڑے مہربان ہو معاف کر دو. مشرک تھا نا اس کا عقیدہ پھر بھی اللہ پر نہیں. رسول اللہ نے نہ تلوار پر نہ انسانوں پر نہ کسی اور پر توکل کس پر تھا اللہ. حیات طیبہ چاندے ہو تو 5 چیزیں میں نے بیان کی. اللہ پر ایمان اتباع سنت قرآن سے محبت انتہا کی محبت اس کی آیات سے محبت اس کی صفات سے محبت اس کے الفاظ سے محبت اور ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جاؤ پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ. اللہ کا ذکر اور اللہ پر توکل یہ ہیں اسباب
یہ پانچوں اسباب اختیار کر لو گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ حیات طیبہ دے گا۔ اللہ اس حیات طیبہ ہم کو عطا فرمائے، اسے حیات طیبہ پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔